اب اگلی دو آیات میں پھر وہ مضمون آ رہا ہے جس پر اصولی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے اس میں کیا رمز ہے، کیا حکمت ہے، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہمیں پھر یہاں دوبارہ دہرا لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے معاملہ۔ ہمارے نزدیک حضور کی صرف ایک حیثیت ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہماری صرف ایک نسبت ہے آپ سے کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ صحابہ کا معاملہ مختلف تھا۔ صحابہ میں سے کوئی حضور کے چچا تھے، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، خسر تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر خسر ہے، خسر جو ہیں وہ بھی باپ کے درجے میں ہیں۔ چچا ہیں حضرت حمزہ، حضرت عباس چچا ہیں، وہ گویا کہ باپ کے درجے میں ہیں۔ اب بیٹے کو باپ کا ادب کرنا چاہیے یا باپ کو بیٹے کا ادب کرنا چاہیے؟ بیٹے کو باپ کی بات ماننی چاہیے یا باپ کو بیٹے کی بات ماننی چاہیے؟ اسی طریقے سے حضور کا معاملہ جو ہے مختلف صحابہ کے ساتھ مختلف تعلقات، مختلف روابط۔ یہاں جو خاص طور پر وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ہمیشہ مستحضر رکھو اس بات کو کہ تمہارے مابین جو یہ ہیں، اگرچہ یہ ہیں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اے حمزہ تمہارے بھتیجے ہیں، اور اے عباس تمہارے بھتیجے ہیں، اور اے ابو بکر تمہارے داماد ہیں، اور اے عمر تمہارے داماد ہیں، لیکن جان لو کہ ان کی جو اصل حیثیت ہے وہ کیا ہے، جو ہمیشہ تمہیں مد نظر رکھنی چاہیے، پیش نظر رکھنی چاہیے، ان فیکم رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اس سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے یا تمہاری اطاعت کریں اکثر معاملات میں، بہت سی باتوں میں، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اس لیے کہ تم سے تمہاری اپنے لحاظ میں، مروت میں، حضور تو بہت اپنے صحابہ کے احساسات کا بڑا پاس کرتے تھے، ان کے جذبات کا لحاظ کرتے تھے۔ اب کسی شخص نے آگے بڑھ کر پیش رفت کی ہے، پہلے ہی بات کر دی ہے، اب آپ کے لیے اس کی بات کو رد کرنا، اس کے احساسات کو اگر آپ جو ہے پامال کریں تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ اپنی اس مروت اور شرافت میں، جیسے کہ منافقین فائدہ اٹھاتے تھے آپ کی شرافت اور مروت سے، آیا جھوٹ بول دیا، کوئی جھوٹی قسم کھا لی، جھوٹا حلف اٹھا لیا، اب حضور خاموش، آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ اب ان کو یہ کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ حضور کی مروت اور شرافت کے خلاف تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا تھا، وہ تو جیسا کہ آیا ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ یہ ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بے خبر ہو سکتے تھے اس بات سے کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ لیکن یہ کہ آپ کی شرافت اور مروت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کا یہ عذر ہے، قبول ہے، ٹھیک ہے جائیے، آپ کو میں نے رخصت دے دی۔ اس طریقے سے وہ عذر جو ہے عذرات لنگ اور جھوٹے بہانے بنا کر رخصت لے لیتے تھے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اگر یہ تمہاری بات مانیں گے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اکثر مفسرین نے اس آیت کو بھی جوڑا ہے اسی واقعے کے ساتھ جو میں بیان کر چکا ہوں۔ پہلی آیت کے جو شان نزول میں واقعہ بیان ہوا ہے ولید بن عقبہ ابن ابی معیط کا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان سے یہ غلطی ہوئی، کیا ہوا، ان کو خوف طاری ہو گیا، کوئی اندیشہ ہوا، انہوں نے آ کر خبر دے دی، اور اس پر یہ کہ یہاں پھر دباؤ بھی پڑا حضور پر کہ آپ اقدام کیجئے، جلدی کیجئے، یہ تو بغاوت ہے۔ بغاوت کو تو یہ ہے کہ جس کو آپ بھی کہتے ہیں نب دی ایول ان دی بڈ، اس کو تو فوراً جو ہے کچل دینا چاہیے اگر کوئی اقدام آپ کر بیٹھتے، اور پھر جب ایسا کہ آپ کو معلوم ہے اگر کہیں جنگ شروع ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کہیں تحقیق کی جائے، تو بعد ہی میں پھر کھلے گا کہ یہ تو سارا معاملہ ہی کسی غلط فہمی پر مبنی تھا۔ لہذا فرمایا کہ اس مثال کو بھی اگر فرض کیجئے، اگر وہ واقعہ، اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، ہمیں یوں سمجھنا چاہیے۔ شان نزول کی روایات کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصولی بات بھی یہی لکھی ہے کہ یہ جو سلف کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی شان نزول جو ہے وہ یہ واقعہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہی واقعہ اس آیت کے نزول کا سبب بنا ہے، بلکہ یہ کہ اس آیت میں جو حکم ہے، جو رہنمائی ہے، وہ اس قسم کے واقعات پر اس سے روشنی پڑتی ہے جو واقعہ اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے شان نزول کے بارے میں، اس کی روایات کے بارے میں اصولی بات بھی یہ صحیح ہے۔ تو اس کو اگر ہم اسی حیثیت سے رکھیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اگر کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مشورے پر اقدام کر بیٹھتے تو پھر یہ کہ بعد میں پچھتانا پڑتا۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم،
اس آیت کا یہ ٹکڑا اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ بحیثیت مجموعی صحابہ کرام کی جماعت کو جو اللہ تعالیٰ نے سند عطا کی ہے اس آیت میں، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے بحیثیت مجموعی، اس لیے کہ اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے تعین کے ساتھ، اب ظاہر بات ہے جو منافق تھے ویسے تو وہ بھی اس وقت حضور کے ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، اگر کسی کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا، اس کا بھانڈا نہیں پھوٹا، آخری وقت تک ہو سکتا ہے کہ کسی منافق کے بارے میں مسلمان کسی حسن ظن میں مبتلا رہے ہیں، جیسا کہ حسن ظن جو ہے ظن المومنین خیرا، مسلمانوں کے ساتھ تو حسن ظنی سے کام لینا چاہیے، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی جو وہ جماعت تھی، اصل میں یہ ہے بات کہ جو قابل غور ہے، جو لوگ بحیثیت مجموعی اس جماعت پر جرح کر دیتے ہیں اور انہیں ناقابل اعتماد ٹھہرا دیتے ہیں، ان سے تو سوال کیا جانا چاہیے کہ پھر یہ عظیم انقلاب برپا کیسے ہوا؟ اگر وہاں غالب اکثریت جو ہے وہ مخلصین کی نہیں تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے، تو پھر یہ انقلاب کیسے برپا ہو سکتا تھا؟ اتنا عظیم معجزہ تاریخ انسانی کا تو تمام جو ہیں مورخین ماننے پر مجبور ہیں، تسلیم کرنے کو پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ واقعہ یہ کس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ ایم این رائے ہو، ایچ جی ویلز ہو، اور آج قریب میں جو ہوا ہے معاملہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا، آخر اتنا بڑا معجزہ تو بہت ہی مخلص لوگوں کی جماعت، بہت ہی سرفروش لوگوں کی جماعت، جو جن کی زندگیوں میں ہر چیز، دوسری چیز جو ہے اس کی حیثیت ثانوی ہو گئی تھی، اللہ اور اس کا رسول مقدم ہر شے پر، آخرت مقدم ہر شے پر۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو یہ جد و جہد کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی تھی، اگر اکثریت کا وہ معاملہ نہ ہوتا تو ایسا عظیم انقلاب برپا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو بحیثیت مجموعی صحابہ کرام کی شان میں یہ جو الفاظ اس آیت مبارکہ میں آ رہے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عقل کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر بھی ان کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تاریخ کا یہ معجزہ ہرگز رونما نہ ہو سکتا اور اتنا عظیم انقلاب برپا نہ ہو سکتا۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے محمد کے ساتھیو، اللہ نے تو تمہارے قلوب میں ایمان کو کھبا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے اور مزین کر دیا ہے، اس کے ذریعے سے تمہارے قلوب کو وہ روشن کر دیا ہے، تمہارے دلوں کو اس نور ایمان کے ذریعے، زینہ فی قلوبکم، اس ایمان کو تمہارے دلوں میں اجاگر کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے۔ یہ قندیل جو ہے تمہارے قلوب میں روشن کر دی ہے اللہ نے۔ یہ قندیل کا لفظ آگے آئے اسی حوالے سے جو سورہ نور کے 5ویں رکوع میں ایمان کے لیے تنصیل آئی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ تو مسلمانوں کے سینوں میں، ان کے قلوب میں یہ ایمان کی قندیلیں روشن ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ یہاں ذرا نوٹ کیجئے گا، اس لیے کہ تیسرے حصے میں اس سورہ مبارکہ کے آیت آئے گی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو فتح کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان میں یقیناً ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی کہ جو ایمان تو لے آئے، اطاعت قبول کر لی، اسلام کا اعلان کر دیا، لیکن حقیقی ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ تو وہاں بھی جو تذکرہ ہو رہا ہے دل کا ہو رہا ہے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ زبان پر ایمان کہا جانا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ اور بات ہے، دل میں ایمان کا داخل ہو جانا یہ بالکل دوسری بات ہے۔ یہاں پر بھی وہی لفظ آیا ہے۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا ضمنی طور پر کہ ایمان کا محل جو ہے وہ قلب ہے، ایمان یہاں ہوتا ہے، جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ 3 دفعہ اشارہ کیا ہے اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ظواہر اور مظاہر یہ تقویٰ کے مظاہر تو ہیں، اصل تقویٰ نہیں ہے۔ وضاقتہ ہے، شکل و صورت ہے، نشست برخاست، یہ تمام چیزیں بھی تقویٰ میں شامل ہیں۔ یہاں تقویٰ ہوگا، یہاں اللہ پر ایمان اور یقین ہوگا، یہاں محمد سے محبت ہوگی تو یقیناً اس کا ظہور ہو جائے گا آپ کی نشست و برخاست میں بھی، آپ کی وضاقتہ میں بھی، آپ کے رہن سہن میں بھی،
آپ کے ہر اعتبار سے جو ہے جھلک ہوگی، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اصل تقویٰ وہ ہے۔ التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اور تقویٰ ہی در حقیقت نتیجہ ہے ایمان کا۔ ایمان حقیقی ہوگا، اس کے نتیجے میں تقویٰ پیدا ہوگا۔ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے تو اب یہ انداز کیا ہے کہ یہ طرز عمل اگر تم میں سے کسی کا ہے، یہ ترغیب کا یا تنبیہ کا اس سے زیادہ بلیغ اور اس سے زیادہ لطیف انداز ممکن نہیں۔ مسلمانوں دیکھو، یہ روش ایمان کے منافی ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر آن منتظر رہو کہ حضور کی منشا کیا ہے، آپ کا کیا انداز ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے، اس کی تلاش میں رہو، بجائے اس کے کہ اپنی رائے پیش کرو، ان سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرو، معاذ اللہ اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرو، اپنی دور اندیشی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرو ان کے سامنے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت منتظر رہو کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ حضور کا رجحان کیا ہے، اسی کے مطابق عمل کرو۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا، اور جب اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب کر دیا، تمہارے دلوں میں کھبا دیا، تمہارے دلوں میں اس کی قندیلیں روشن کر دی، تو اب یہ طرز عمل کچھ غیر شعوری طور پر اگر کبھی ہو جاتا ہے تو جان لو کہ یہ اس کے منافی ہے، یہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تو بہت ہی ناپسندیدہ بنا دی، کر رہا باب تفعیل ہے وہی، بہت ناپسندیدہ بنا دینا، مکروہ بنا دینا، انتہائی جس سے کہ انسان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ نے تمہارے نزدیک کفر کو، فسق کو اور معصیت کو، یہاں ذرا اور وضاحت کی گئی ہے کہ کفر، کسی وقت یہ ہو سکتا ہے آدمی سمجھے کہ ایمان کے منافی جو ہے وہ تو کفر ہے، ہم کفر تو نہیں کر رہے، نہیں، حقیقت کے اعتبار سے فسق بھی ایمان کے منافی ہے۔ کوئی ایک گناہ بھی آپ سے سرزد ہو رہا ہے تو جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ تل کی اوٹ میں پہاڑ ہے، یا دیگ سے ایک چاول نکال کر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ دیگ اب کس حال میں ہے، اسی طریقے سے تمہارا وہ ایک عمل بھی بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر یقین کی کتنی کمی ہے، ایمان کتنا مزمحل ہے۔ اس لیے کہ انسانی شخصیت تو ایک آرگینک ہول ہے، ایک وحدت ہے، اس میں مختلف افعال جو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مختلف بنیادوں سے ان کا جو ہے وہ منبع اور سرچشمہ جو ہے مختلف چیزیں ہوں، شخصیت تو اندر سے ایک ہے۔ اگر یہاں سے یہ پھل جو ہے یہ بہت کڑوا پھل آ گیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس درخت کے اندر کہیں کوئی خرابی ہے۔ تو فسق ہو، فجور ہو، معصیت ہو، یہ سب ایمان کے منافی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب قانونی سطح پر کسی شخص کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ بڑی بڑی موٹی چیزوں پر، کبائر کو دیکھا جائے گا، اس کا بیان لیا جائے گا، اس کا قول کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ اس بنیاد پر طے ہوگا۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہر معصیت کفر ہے۔ جیسے کہ میں بعض مواقع پر، ایک درویش تھے سائیں عبدالرزاق صاحب یہاں دیپال پور میں ان کا ایک قول بارہا میں نے سنایا ہے، مجھے پسند ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ اب یہ بھی کفر کی ایک تعریف ہے۔ جو وقت بھی انسان پر غفلت میں گزرتا ہے وہ ایک قسم کا کفر ہے۔ جو حرکت بھی جان بوجھ کر اللہ کے کسی حکم کے منافی صادر ہوئی ہے آپ سے، وہ ایک طرح کا کفر ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز ترک کر دی جان بوجھ کر، اس نے کفر کیا۔ لیکن تکفیر کسی کی، باقاعدہ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا، کافر اور مرتد قرار دینا، اس کی شرائط بڑی کڑی ہے۔ البتہ اصل کے اعتبار سے ہر گناہ جو ہے اس کے ڈانڈے کفر سے، شرک سے مل جائیں گے۔ جب بھی کبھی کوئی انسان کسی معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے، اس نے کسی شے کو اللہ سے بالا تر کیا ہے نا، اللہ کا حکم پیچھے رکھا ہے، اپنے نفس کی کسی خواہش کو مقدم کیا ہے، معلوم ہوا کہ اس میں شرک ہو گیا۔ حقیقت کے اعتبار سے تو ہر معصیت کفر اور شرک ہے، اگرچہ قانون کی سطح پر بڑے اس کے اندر فرق و تفاوت ہے اور بڑا اس میں احتیاط کا تقاضا ہے۔ تکفیر جو ہے یوں ہی نہیں ہے کہ آسانی سے جو ہے کفر کے فتوے جو ہے انسان لگاتا پھرے۔ آپ کسی شے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں بھائی یہ چیز کفر ہے، یہ چیز جو ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے شرک ہے، یہ فعل، یہ خیال، یہ عمل، یہ کفر اور فسق اور فجور اور شرک، اس کے ساتھ ڈانڈے ملتے ہیں۔ شخص معین کا معاملہ بالکل مختلف ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں پر تین چیزوں کا اطلاق کیا گیا ایمان کے مد مقابل، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔
یہ ہیں وہ لوگ کہ جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، رشد سے ہمکنار ہونے والے، اللہ کے ہاں کامیاب قرار پانے والے ہوں گے۔